تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی قرآن کریم میں یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو صرف تم یہ نہ کہو کہ فلاں بڑا مومن ہے اور فلاں بڑا مومن ہے. مومن آپ لوگ کہہ رہے ہیں فلاں بڑا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میری نگاہ میں جو سیدھے راستے پر اور صحیح راستے پر ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نمازی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، ختم. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، سورہ البینہ کی یہ 5ویں آیت یہ پکار کے کہہ رہی ہے تو جتنا بڑا اپنے آپ کو مومن کہلائے، تو اپنے آپ کو جتنا بڑا بھی تو اپنے آپ کو آل محمد کا حبدار کہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھ میری نگاہ میں نہ تیرا عمل درست ہے نہ تیرا راستہ درست ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہوں گے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اللہ فرماتے ہیں یہی راستہ صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ نماز اور زکوٰۃ والا. جس بندے کے اندر نماز ہی نہیں ہے، آج وہ نمازیوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا. ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ، کتنے افراد ہیں معاشرے میں خود نماز کے نزدیک نہیں جاتے، نماز کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، نماز کے احکام اور مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور وہ علی والوں کو، مسلمانوں کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ جیسے جنت انہوں نے تقسیم کرنی ہے، جنت کے وارث وہ ہیں. لہذا تو اس آیت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ صرف زبانی دعوے نہیں چلیں گے، بلکہ پاک کردار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ پاک کردار نماز کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ. تو گویا پہلی چیز کیا کہا؟ یعنی اس میں عبادت اللہ کی کرو. اس آیہ مجیدہ میں گویا شرک سے باز رکھنے کی نصیحت کی گئی. مشرک نہ بنو، عبادت اللہ کی کرو، غیر خدا کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ کے علاوہ عبادت، خود سجدہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے. باقی مقدس مقامات کی تعظیم اپنے مقام پر واجب ہے. جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے روزے، ان کا احترام، ان کی تعظیم اپنے مقام پر واجب ہے، وہ اپنے مقام پر. اسی طرح شبیہات، ان کی تعظیم اور ان کا احترام اپنے مقام پر واجب ہے، لیکن ان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. خود معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں. وسائل شیعہ میں ایک روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ روایت علم رجال کے مطابق معتبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. گویا اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو نماز جو ہے وہ اہم رکن ہے، نماز اور زکوٰۃ. یہاں پر جو ہے ہم اس آیہ مجیدہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ. آج نماز کے بارے میں ایک روایت پر اتفاق کرتے ہیں. روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. آپ فرماتے ہیں لسان وحی سے، اسی روایت کو جناب فاطمہ زہرا نے بھی نقل کی، اللہم صلی علی. اسی روایت کو ہمارے دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بھی نقل کی. یعنی اہل بیت کی نگاہ میں یہ روایت بڑی محبوب ہے، جناب سیدہ کی نگاہ میں یہ روایت بڑی محبوب ہے، اور رسول اللہ نے بیان کیا روایت کیا
سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا نماز کو معمولی سمجھتا، پڑھنا نہیں، استغفر، ایک لفظ کو اگر عمدن بدل دے تو یہ بھی جھوٹ بن جائے، یہ بڑی شرعی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو نماز کو معمولی سمجھے، نہ پڑھنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ جو نماز کو معمولی سمجھے، معمولی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھیں لیکن وقت پہ نہ پڑھیں، موبائلوں میں گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، موبائلوں کے اوپر موویز دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پر ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، ہم دوسری دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ان کو اہمیت دے رہے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں۔ اگر ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں، اگر آپ کا کسی نے قرض دینا وہ وقت پہ نہ دے، آپ کیا ہوں گے؟ غضبناک ہوں گے، آپ لوگ ناراض ہوں گے۔ بھئی اگر آپ کے حق میں کوتاہی کرے تو آپ ناراض ہیں، کیا اللہ کو حق حاصل نہیں ہے جو پوری اپنی نعمات سے آپ کو نواز رہا ہے، آپ کی زندگی کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اس کا حق ادا نہ کریں جو نماز اس نے فرض کی ہے، کہ وہ ہم پر ناراض نہ ہو؟ تو لہٰذا سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص نماز کو معمولی سمجھتا ہے، پروردگار اس کو 15 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، 15 بلا نماز کو معمولی سمجھنے میں، جن میں سے پہلی سید الرسل فرماتے ہیں جن میں سے 6 بلائیں اس کو اللہ دنیا میں عطا کرے، 6 بلائیں، جو زندگی میں اس کو 6 بلائیں ملیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پہلا، اس کی زندگی کم ہو جائے۔ یہاں پر بعض لوگ ایک تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے بے نمازی لوگوں کو دیکھا، ان کی زندگی 60 سال 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال ہے، ہو سکتا ہے 90 سال بھی ہو، لیکن آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ اس کی زندگی لمبی ہے؟ اگر وہ نماز پڑھتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی 150 سال ہوتی، یعنی جو اللہ اس کو زندگی لمبی دینا چاہ رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اگر وہ 60-70 سال کا مرے، 80 سال کا مرے، اور اگر نمازی ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہوتی۔ اس چیز کو انسان معیار نہ بنے، تو لہٰذا سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ کم ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی یعنی اس کے زیادہ جرائم اور گناہ ہوئے تو پھر اس کی زندگی جوانی میں بھی اس کو موت آ سکتی ہے، اس کو چڑھتی جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کی عمر جو ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ دوسری جو مصیبت دنیا میں، سید الرسل فرماتے ہیں اس پر رزق کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہاں پہ بھی وہی سوال کہ بہت سارے ایسے بے نمازی ہیں جو رزق حاصل کر رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ اتنا پا رہے ہیں جتنا اللہ ان کو دینا چاہتا تھا؟ اگر نماز پڑھتے تو جو آج ان کے اوپر راحت ہے، آسائش ہے، آرام ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو رزق ملنا تھا وہ رزق ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا۔ لہٰذا نماز نہ پڑھنے سے سید الرسل فرماتے ہیں رزق کا دروازہ، اس کا رزق کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تیسری چیز سید الرسل فرماتے ہیں جو مصیبت آتی ہے بے نمازیوں پر، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی علامتیں، اس کے چہرے سے وہ نور ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ نیک لوگوں والا اس کے چہرے پہ وہ نور نہیں رہتا۔ یہ فقط نمازی انسان کے چہرے پہ وہ نور رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے چہروں پہ وہ وجاہت، وہ صباحت وہ نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، شرارت نظر آتی ہے آنکھوں میں، چہرے پہ شیطانیت نظر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے
دین کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے فرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کیسے اپنے نور سے، اپنی رحمت سے ان کے چہرے کو نورانی کرے، ان کے چہروں میں جو ہے وہ دوسروں کو انس اور محبت پیدا ہو۔ جب یہ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں جھکاتے تو اللہ بھی ان کے چہروں پہ وہ نور اور وہ خوشبختی کے آثار ظاہر نہیں کرتے۔ تو گویا جتنا اللہ کے سامنے سجدے کے لیے سر جھکائیں گے اتنا مہربان اللہ چہرے پہ نور اور برکت عطا کرے۔ اس لیے ملتا ہے کہ بعض لوگ جب میدان قیامت میں آئیں گے ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، پوچھا جائے گا کون ہے یہ جن کے پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ اوصیاء ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خالصتاً سجدہ کرتے تھے۔ یہ ان سجدوں کے نشانات سے آج ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا ہے۔ تو لہٰذا تیسری مصیبت یہ ہے کہ ان کے چہروں سے نور ختم ہو جائے۔ چوتھی فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا کوئی اجر ملے گا۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا جو نماز کو معمولی سمجھے، نماز معمولی سمجھے، یہ کہ نماز نہ پڑھے، اس کا نہ کوئی عمل قبول ہے نہ اس کو کوئی اجر ملے۔ یعنی اب میں اس کی تھوڑی وضاحت اس طرح کروں، نماز نہ پڑھے اب چاہے وہ حاجی ہو، نماز نہ پڑھے چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، نماز نہ پڑھے چاہے وہ خمس دینے والا ہو، نماز نہ پڑھے اللہ کے نام پہ خیرات کی دیگیں پکانے والا ہو، نماز نہ پڑھے وہ اپنے گھر میں فرش عذاب بچھانے والا ہو، نماز نہ پڑھے، کوئی بھی اس کا عمل قبول نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے، رسول اللہ نے فرمایا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حج اس میں ہے کہ نہیں؟ زیارات اس میں ہے کہ نہیں؟ عزاداری اس میں ہے؟ نیاز اس میں ہے؟ یہ سارے اعمال ہیں، لہٰذا اپنے ان قیمتی اعمال کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ جو اللہ نے عزاداری آل محمد کے اوپر بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس کے ہاں یہ فرش عذاب بچھائے یا وہ بچھانے کا وسیلہ اور سبب بنے۔ لیکن ایسا نہ ہو میرے دوست کہ تیری اس غفلت کی وجہ سے تو اس عزاداری کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ نماز کو بھی اپنے وقت پہ ادا کر، ان کے مقصد کو بھی یاد رکھ اور ان کی مظلومیت کو بھی یاد رکھ۔ سچا عزادار وہی ہے، سچا نمازی وہی ہے جو ان کی مظلومیت کو یاد رکھے، اور سچا عزادار وہی ہے جو ان کے مقصد کو یاد رکھے۔ وہی مومن کامیاب ہے جس کے دامن میں مقصد بھی ہو اور ان کی عزاداری بھی ہو، وہی مومن کامیاب ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی اجر ملے گا، چاہے جتنے بڑے بڑے اعمال کر لے، روک دیا جائے گا، ان تمام اعمال کا ثواب روک دیا جائے گا جب تک وہ اپنی اس نماز کے عذاب کی تکلیف کو برداشت نہ کر لے گا، اس وقت تک اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب روک دیا جائے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، خود قرآن کریم میں اللہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا متقی کون ہوتا ہے؟ جو واجبات کا پابند، جو حرام کاموں سے اجتناب کرے، وہ متقی۔ جو متقی نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہوگی، چاہے وہ گھر کرے، چاہے وہ کعبے کی غلاف کو پکڑ کے کرے، چاہے وہ امام کے روزے کے نیچے کرے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہوگی، کہیں پہ بھی کرے۔ اور نمبر 6 سید الرسول فرماتے ہیں اگر نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا بھی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ نیک لوگ جا کے آیت اللہ سستانی سے دعائیں کرائے، کسی بڑے اور فقیہ اور عالم سے کرائے، کسی اور اپنے چاہنے والے مرشد پیر سے کروائے، امام فرماتے، رسول اللہ فرماتے اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اگر وہ نمازی نہیں۔ نماز اس قدر اہم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ 6 مصیبتیں سید الرسول فرماتے ہیں جو دنیا میں آئیں گی،
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں جو موت کے وقت آئیں گی بے نمازی کو. پہلی سید رسول فرماتے ہیں وہ ذلت اور خواری کی موت مرے گا، ذلیل اور رسوا ہو، لوگوں کے لیے عبرت کی جا بن کر ہو، ایسا بے نمازی سے. دوسرا آپ نے فرمایا بھوک کی حالت میں مرے گا، یعنی وہ جتنا بھی کھانا کھا لے اس کے اندر بھوک کی تڑپ، ہائے بھوک. بے نمازی انسان بھوک کی حالت میں مرے گا. تیسرا سید رسول فرماتے ہیں پیاس کی حالت میں مرے گا اور پیاسا مرے گا. اور روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو دنیا جہاں کی نہروں کے پانی اس کو پلا دیے جائیں تب بھی وہ شدت پیاس کو محسوس کر کے ہائے پیاس کہہ کر مرے گا. دنیا کے تمام پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے جو بے نمازی. اس کے بعد یہ 3 مصیبتیں کس وقت ہیں؟ موت کے وقت. سید الرسول فرماتے ہیں وہ 3 مصیبتیں جو اس کو قبر میں آئیں. فرماتے ہیں پہلی چیز ایک فرشتہ جو آ کر قبر میں اس کی سرزنش کرے گا اور اس کو فشار دے گا، اس کو عذاب دے گا. اس بے نمازی کو اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ جو اس کو عذاب دے گا اور اس کی سرزنش کرے، اس کو ملامت کرے. دوسرا سید رسول فرماتے اس کی قبر تنگ کر دی جائے، فشار قبر، بے نمازی انسان. تیسرا سید رسول فرماتے اس کی قبر اندھیری اور ہولناک ہو جائے گی. آج ایک گھر میں لائٹ نہ ہو تو انسان خوف سے ڈرتا ہے، انسان اندھیرے میں قبرستانوں کی طرف سے گزرنے سے بھی انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے. ذرا خود سوچیں، فکر کریں اس وقت کیا حالت ہوگی جب قبر کی تاریخ اور بند کوٹری میں ہم ہوں گے. وہاں پر اگر نور ہوگا تو وہ اعمال صالح کا ہوگا یا نور ولایت محمد والے. اپنی قبر کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی قبروں میں یہ نور آ سکے، ورنہ تاریک اور ہولناک قبر ہوگی، وہاں پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جب انسان قبر میں روئے گا اس وقت قبر کے کونے سے آواز آئے گی اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس دنیا میں تمہیں رونا تھا وہاں پر تو تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی کو عیاشی کے نام دے کر تم نے تمام حرام کاموں کو انجام دیا اور تم یہاں پر اب رو رہے ہو. اس دنیا میں تمہیں رونا تھا اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر. تو لہٰذا یہ 3 کام، یہ 3 مصیبتیں جو قبر میں آئیں گی، سید الرسول فرماتے ہیں 3 مصیبتیں جو قیامت کے میدان میں، 3 بلائیں میدان قیامت میں جو آئیں گی بے نمازی پر. فرماتے ہیں پہلی، جب حساب کے وقت وہ جا رہا ہوگا میزان پر حساب کے لیے تو فرشتے اس کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہوں گے اور پورا میدان معاشر اس کو دیکھ رہا ہوگا. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرمین کو قیامت والے دن ان کے بالوں سے آگے کی طرف سے، پیشانی کی طرف سے، ان کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے گھسیٹ کر ان کو لے کے جایا جا رہا. اور یہ قرآن کی آواز ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے سنا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ مجرمین جو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. تو لہٰذا بے نمازی انسان کو فرشتے حساب کی طرف کھینچ کر لے کے جائیں اور پورا میدان معاشر یہ منظر دیکھے گا. سید رسول فرماتے ہیں دوسرا، اس کا حساب بھی سختی سے ہوگا. پہلے بھی سختی سے جائے گا اور حساب بھی سختی سے. تیسرا سید رسول آخری فرماتے ہیں اللہ اس پہ نظر رحمت نہ کرے گا، نہ اس کو اللہ پاک اور پاکیزہ کرے گا. یعنی اسی حال میں وہ جہنم کے شعلوں میں جلتا اور مرتا رہے. پروردگار سے دعا بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام.